بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کو اس ویڈیو میں مدارس کے بارے میں بتاؤں گا۔ لاک ڈاؤن کے بعد جب سے کووڈ-19 یا کرونا وائرس شروع ہوا ہے، وہاں تعلیمی ادارے جیسے کہ عام سکولز اور کالجز وغیرہ بند تھے، تو اس میں مدارس کو بھی بند کر دیا گیا۔ جیسے کہ اگر کسی بچے کو کوئی مسئلہ پیش آئے کرونا وائرس کی وجہ سے، تو اس کی ذمہ داری اس ادارے کے سربراہ پر پڑتی ہے۔ اسی خدشے کے پیش نظر مدارس نے بھی قومی وحدت کا ثبوت دیتے ہوئے اپنے اداروں کو بند کر دیا، اور جتنے بھی احتیاطی تدابیر تھی ان کو بروئے کار لا کر اپنے بچوں کو گھر بھیج دیا تاکہ ان کی صحت قائم رہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب تک صحت نہ ہو تو آپ تعلیم بھی جاری نہیں رکھ سکتے، اور تعلیم کے لیے آپ کا صحت مند ہونا بہت ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب جامعہ دارالعلوم کراچی میں داخلہ لے رہا تھا تو داخلے کی کارروائی پوری ایک ہفتے میں مکمل ہوئی تھی۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ آپ کا امتحان لیتے ہیں کہ بندے کے اندر دم کتنا ہے، کیا یہ ہمارے قوانین، ہمارے رولز ریگولیشن برداشت کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا۔ اور آخر میں انہوں نے بہت ہی ایک عجیب فیصلہ کیا، یہ کہ مجھے ایک لیٹر دیا کہ آپ یہ لے جا کر ہمارے مرکزی صحت میں، ہمارے کلینک میں آپ جائیں اور وہاں سے یہ ٹیسٹ کروا کے لائیں، یعنی آپ کا جسمانی ٹیسٹ، فزیکل ٹیسٹ لیا جاتا ہے۔ ہمیں شروع میں بہت عجیب لگا کہ ایک مدرسے کے اندر آنے کے لیے ہمیں اپنے صحت کا ٹیسٹ بھی دینا پڑے گا اور ہمیں اس کا ثبوت بھی پیش کرنا پڑے گا۔ یہ ہمیں ایک عجیب سی بات لگ رہی تھی، لیکن بعد میں جب ہم پروسیجر سے واقف ہوئے اور دوسرے اداروں کو ہم نے دیکھا، اسکول، کالجز، یونیورسٹیز کو، وہاں بھی یہ چیز دیکھنے کو ملی۔ اور اس طرح اگر آپ کسی جاب کے لیے جاتے ہیں، خاص کر فوج کی کسی جاب کے لیے، تو آپ کو پہلے جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ آپ فزیکل ٹیسٹ کروا کے لائیں کہ آپ کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، کوئی جسمانی معذوری تو نہیں ہے۔ تو یہ چیز بہت ضروری ہوتی ہے۔ تو جامعہ دارالعلوم کراچی میں جب ہم جاتے تھے تو ہم سے یہ ٹیسٹ وہ کرواتے تھے، اور پھر ہم اس کی پوری ثبوت جو ہے نا وہ آپ پیش کرتے تھے۔ اس کے بعد ہمیں ہمارا داخلہ جو ہے نا وہ کنفرم ہو جاتا تھا۔ آج میں آپ کو جامعہ دارالعلوم کراچی اور اس طرح کے دیگر مدارس کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ دوستو، ابھی انشاءاللہ وفاق کا امتحان چل رہا ہے۔ وفاق کے امتحان کے ختم ہونے کے بعد آپ اپنے بچے کو کسی بھی مدرسے میں داخل کرا سکتے ہیں، اور میرے خیال میں غالباً اگست میں یا اگست کے کچھ دنوں بعد مدارس میں انشاءاللہ باقاعدہ تعلیمی آغاز ہوگا۔ یعنی عید کے بعد انہوں نے اس کا ارادہ کیا ہے کہ وہ باقاعدہ تعلیم کا آغاز کرے، اور وہ بھی انشاءاللہ حکومت کی SOPs کے ساتھ ہوگا۔ یعنی وہاں پر کوئی ایسا عمل نہیں ہوگا جس میں حکومت SOPs کو نظر انداز کیا جا رہا ہو، نہیں، بلکہ بچوں کو صحت مند رکھنے کے لیے پورے کے پورے وسائل استعمال میں لائے جائیں گے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں پاکستان میں، ہمارے مسلم کنٹریز میں، وہ لوگ جن کے بچے پاکستان میں ہوتے ہیں، اور وہ لوگ خود جو ہے نا باہر ہوتے ہیں، یا وہ لوگ جو باہر ہوتے ہیں لیکن دینی تعلیم کے لیے اپنے بچوں کو پاکستان بھیجنا چاہتے ہیں، تو میں ان کو ریکمینڈ کروں گا کہ براہ کرم اپنے بچوں کو اچھے سے اچھے مدرسے میں داخل کروائیں۔ جیسے کہ جب اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں کہ اسکول میں ہم داخلہ دلواتے ہیں تو اچھے سے اچھا اسکول دیکھتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ بہت اچھی تعلیم حاصل کرے، اچھے اساتذہ کی نگرانی میں تعلیم حاصل کرے۔ یہ چیز مدرسے کے اندر بھی ہونی چاہیے۔ ہم اپنے بچے کو کسی ایسے شخص کے ہاتھ میں نہ دیں جس پر ہمیں اعتماد نہ ہو، جس کی شخصیت کا ہمیں علم نہ ہو۔ الحمدللہ یہ جو بڑے مدارس ہیں، جامعہ فاروقیہ، جامعہ دارالعلوم کراچی، جامعہ الرشید، جامعہ حقانیہ کوڑا خٹک، اور جامعہ فریدیہ اسلام آباد، جامعہ اشرفیہ، اور بھی بہت سارے جو ہے نا وہ بڑے بڑے مدارس موجود ہیں۔ تو وہاں کے اکابرین کے بارے میں، وہاں کے حضرات کے بارے میں ہمیں معلوم ہوتا ہے، لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ اچھے لوگ ہیں، وہ آپ کے بچے کو حفاظت کے ساتھ رکھیں گے، آپ کے بچے کو تعلیم دیں گے، اور تعلیم کے بعد وہ آپ کے بچوں کو آپ کے حوالے کریں گے۔ وہ ان کے پاس ایک امانت ہوگی، آپ کا بچہ ان کے پاس ایک امانت ہوگا۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اپنے بچے کو کسی ایسے ادارے میں داخل کروائیں جہاں پر اچھی سی اچھی تعلیم دی جا رہی ہو، اور ان کی نگرانی کی جا رہی ہو، ان کو تربیت کی جاتی ہو۔ صرف یہ نہیں ہے کہ وہاں پر صرف پڑھایا جاتا ہو، کتابیں پڑھائی جائیں اور باقی ختم نہیں، بلکہ ان کی فزیکلی اور باقاعدہ عملی تربیت بھی ہو جائے۔ تو میں آپ حضرات سے سب سے پہلے نمبر پر ریکمینڈ کرتا ہوں کہ جامعہ دارالعلوم کراچی میں، جامعہ الرشید میں، ان جیسے اداروں میں اپنے بچوں کو داخل کرائیں، اور اس کے بعد آپ دوسرے مدارس کو بھی آپشن میں رکھ سکتے ہیں، کیونکہ جامعہ دارالعلوم کراچی ایک ایسا ادارہ ہے جو کہ اس دور کے
تقاضوں کے عین مطابق ہیں۔ آپ جب دارالعلوم کراچی میں جاتے ہیں تو آپ کو ایک الگ دنیا نظر آتی ہے۔ انشاءاللہ اس پر ہم ایک الگ ویڈیو بنائیں گے جس میں جامعہ دارالعلوم کراچی کے شعبہ جات کا تعارف ہوگا، اور جامعہ دارالعلوم کراچی کے جتنے بھی شعبے ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، وہ سب آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کتنا بڑا ادارہ ہے، کتنی زبردست وہاں پر جو ہے نا وہ تعلیم اور تربیت کا انتظام ہے، کس طرح صفائی کا انتظام ہے، ستھرائی کا انتظام ہے، تعلیم کا نظام ہے، اور نظام الاوقات ایک بہت زبردست چیز جو کہ ٹائم مینجمنٹ سے تعلق رکھتی ہے وہ ہے۔ تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو کھیل کود کا بھی وہ موقع دیتے ہیں کہ بچے کی جسمانی صحت جو ہے نا وہ ٹھیک ہو اور وہ اچھی طرح پڑھ سکے، اور اس طرح بچوں کو مختلف مواقع پر انعامات بھی دیے جاتے ہیں۔ صفائی پر الگ انعام ہے، پڑھائی پر الگ انعام ہے۔ ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ آپ کے بچے کی تربیت کرتے ہیں۔ تو میں آپ کو پھر بھی یہ عرض کروں گا، درخواست کروں گا کہ اپنے بچوں کو ان بڑے بڑے اداروں میں داخل کروائے، اور باقاعدہ حضرات کے ساتھ، اساتذہ کے ساتھ رابطے میں رہیں، اور اپنے بچے کی پوری جو ہے نا وہ ہسٹری لیا کرے۔ باقاعدہ جب جامعہ دارالعلوم کراچی میں آپ بچے کو داخل کراتے ہیں تو ہر سال یعنی سال کے آخر میں وہ آپ کو ایک لیٹر بھیج دیتے ہیں جس میں آپ کے بچے کی پوری ہسٹری موجود ہوتی ہے کہ اس نے پورا سال کیسے گزارا ہے، اس نے اٹینڈنس کتنا کیا ہے، غیر حاضری کتنی کی ہے، صفائی وغیرہ اس کا ریکارڈ کیا ہے، کلاس میں اس کا رول کیا ہے، اور باہر رول کیا ہے، اس نے کوئی غیر قانونی کوئی غیر اس طرح حرکت تو نہیں کی جو کہ نامناسب ہو، یا مطلب اس طرح بہت آپ کو کلیئرلی وہ ساری جو ہے ہسٹری بتا دیں گے۔ آپ کا بچہ وہ ہسٹری نہیں دیکھ سکے گا، بلکہ جب وہ مدرسے میں آئے گا تو تب وہ جو ہے نا وہ آپ کو لیٹر پہنچ جائیں گا، آپ اس کی غیر حاضری میں دیکھیں گے کہ میرے بچے کی ہسٹری کیا ہے۔ اس کی پیش نظر، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اپنے بچے کی تربیت اچھی طرح کر سکتے ہیں۔ تو یہ بہت اچھی باتیں ہیں، انشاءاللہ میں کسی دن اس پر تفصیل سے بات کروں گا۔ تو مدارس شروع ہونے والے ہیں، میں آپ سے درخواست کروں گا کہ ان کے ساتھ تعاون فرمائے، اپنے بچوں کو وہاں بھیج دے، دینی تعلیم بھی کروائے، اس کے بعد آپ ان کو عصری تعلیم بھی دلوائے، اپنے بچوں کو ان اداروں میں بھی بھیج دیں۔ ان کو یہ جو کمشنر ہوتے ہیں، اسسٹنٹ کمشنر، ڈپٹی کمشنر، CSS، PMS، PCS وغیرہ جتنی بھی ایگزامز ہیں ان کے لیے بھی ان کو تیار کروایا تھا کہ وہ سسٹم میں جائے۔ ہم جب بھی کسی بھی ادارے میں جاتے ہیں تو وہاں پر عام لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، اور الحمدللہ جب بھی ہم جاتے ہیں وہ ہماری عزت کرتے ہیں، ہم سے رہنمائی لیتے ہیں، اور وہ بھی چاہتے ہیں کہ ایسے لوگ ان اداروں میں آئیں جو کہ اچھے پرفارمنس کے قابل ہو، ان کی دینی بیک گراؤنڈ ہو، تاکہ وہ اچھے فیصلے کر سکیں۔ تو جب تک ایسے لوگ آئیں گے نہیں، ہم گلہ کیسے کریں گے لوگوں سے کہ مطلب آپ اچھا کام نہیں کر رہے ہیں، ہمیں خود آنا چاہیے۔ تو اس کے لیے بھی اپنے بچوں کو تیار کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔